ماں کو چھوڑنے آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کو کوئی حیا کوئی غیرت ہوتی ہے؟ میں پہلی دفعہ یہ آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے نا. بچوں کو سنبھالنا میری نظر میں بہت آسان ہے، بڑوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. کہ بھی آپ بچوں کو ملنے دیں نا، میرے ادارے میں آ کے وہ اپنی ماں کو ملے. اس قدر ظلم ہے، آپ مجھے بتائیں بالکل کہ آپ بچے چھین لیے ان کو کہیے تمہاری ماں مر گئی. آپ کو پینک اٹیک آئے؟ ان کو سب کی سٹوریز ڈیفرنٹ ہیں. پینک اٹیک تو بہت ابھی بھی آتے ہیں. بہوؤں کے ہاتھوں تنگ، بیٹیوں کے ہاتھوں، دمادوں کے ہاتھوں، بہن بھائیوں کے ہاتھوں. کہ اور بھی آن ایئر میں کہہ رہی ہوں کہ اور بھی کوئی مائیں ہیں آپ پہ بوجھ ہیں، میرے پہ وہ بوجھ نہیں ہے. سب کچھ فری ہے یہاں پر، خدمت بھی فری ہے، میں خود ان کی خدمت کرتی ہوں. بلکہ کوئی بھی ہو آپ لوگوں کے پاس مریض بھی ہو اور جو افورڈ نہ کر سکتا ہو، مجھے ڈائریکٹلی فون کریں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میری سنی گئی ہے. مجھے ماشاءاللہ 2 کنال کا کسی نے گھر ڈونیٹ کر دیا ماشاءاللہ. جی اب میں نے بڑھانی ہے عورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. آپ نے ماؤں کے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ دیکھے میرے ساتھ، اور مائیں اتنی خوش ہیں اس شیلٹر ہوم میں آ کے. لیکن اس شیلٹر ہوم کو چلا کون رہا ہے؟ اور ان ماؤں جو اتنی خوبصورت مائیں ہیں ان کو اکاموڈیٹ کس نے کیا ہے؟ وہ پرسنالٹی میرے ساتھ میڈم ملیحہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جذبہ، یہ جوش اور اتنے لوگوں کو سنبھالنا اور اکاموڈیٹ کرنا بڑا مشکل ٹاسک ہے، تو کیسے یہ ہینڈل کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ بڑی کا خوبصورت شکر. لگ رہی ہیں. یہ خوبصورتی مجھے لگتا ہے ماؤں کی وجہ سے ہے. بالکل جی بالکل، ان کی دعائیں ہیں. بس خوبصورتی کیا ہونی ہے اس عمر میں، مگر ان کی دعائیں بہت میرے ساتھ ہیں. ملیحہ جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری ہوگی. یہ جذبہ ایک شیلٹر ہوم چلائیں گی، وہاں پہ ماؤں کو رکھیں گی، کیسے آیا؟ ایکچولی پتہ کیا، یہ ایک میری پارٹ آف مائی ٹیمپرمنٹ ہے. اوکے. اور میں شروع سے ہی، بچپن سے بھی کہوں گی یا جوان جب ہوش آئی ہے، تو میں ہمیشہ اسی طرح کے، میرے فادر بھی مجھ سے سارے کام لیتے تھے. جو فلانے رشتے دار کو جا کے ہاسپٹل میں لے جاؤ. میری چچی تھی، ان کی مطلب میں کلاس 5 میں تھی تو ان کی ڈلیوری میں کراتی تھی جا کے. اچھا. تو اس لیے وہ میرے میں ایک ہے کہ ہیلپ کے لیے اگر کوئی بلائے تو میرے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے، رات کے 12 بجے آپ مجھے کال کر لیں، 2 بجے کر لیں کہ میں بیمار ہوں، میں نے ہاسپٹل جانا ہے، تو میں پرواہ نہیں کرتی کسی کی، میں نکل جاتی ہوں. اچھا. ایک ٹیمپرمنٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، بس اس میں مجھے تکلیفیں بھی بڑی ہوئی ہیں. مگر یہ ہے کہ بس ایک ہے میری پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، میں کچھ اس کو کم بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر پا رہی ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ میں نے ان کو کیسے سوچا میں نے اس کے بارے میں، یہ میں جاتی تھی مختلف اولڈ ہومز میں نے پہلے بھی بتایا انٹرویوز میں، اور وہاں میں جب ان لوگوں کا حال دیکھتی تھی نا جا کے، سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ایسی کیوں کہوں، مگر میں جس طریقے سے کرنا چاہ رہی ہوں نا، جیسے میں کینیڈا گئی، وہاں بھی اولڈ ہومز میں نے 1-2 وزٹ کیے، دیکھی جا کے، غور کیا کہ وہ ان کی سائیکالوجی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں. کہ بھئی ان کو دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کوئی بھی دے سکتا ہے، کوئی بگ ڈیل نہیں، اللہ نے دینا ہے، میری کیا اوقات ہے. مگر جو ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے نا، کہ ان کی دکھ درد سننا، پھر ان کو کریکٹ کرنا، ان کو دماغوں سے یہ ساری باتیں نیگیٹیوٹی نکالنا اور پازیٹیوٹی بھرنا، میں اس پہ کنسنٹریٹ کرتی ہوں، جس کے لیے میں خود آتی ہوں. جی کیونکہ وہ گھروں سے پہلے پریشان نکلے ہوتے ہیں. بات سنیں، وہ اتنی پریشان ساری زندگی رہی ہیں بہوؤں کے ہاتھوں، بکاز مجھے پتا ہے کہ کیا فیلنگز ہیں ماؤں کی. بہوؤں کے ہاتھوں تنگ، بیٹیوں کے ہاتھوں، دمادوں کے ہاتھوں، بہن بھائیوں کے ہاتھوں. تو آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ کہ what they are going through. سو اس لیے میں چاہتی تھی کہ ان کو، میرا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خوش رکھنا ہے بائی ہک اور بائی کروک. اس کے لیے اگر یہ نہیں کام کر، مجھے سب کہتی ہے تم نے ان کو اتنا اسپوائل کر دیا ہے کہ یہ اب نہ کہیں اور نہیں رہیں گی، یا یہ لوگ اپنے جوگی نہیں رہی ہیں اب. یہ میں نے کہا تو انہوں نے بیچاریوں نے جانا کا ہے جی، تو میں ان کے ساتھ کیوں وہ کروں، ان سے کام کرواؤں. اگر وہ مطلب یہ ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ میں ان کو پیمپر کیوں نہ کروں. بالکل. کتنے سال ہو گئے؟ ابھی تو یہ 2 سال ہوئے کھلا ہے. اچھا. پہلی ماں کون تھی جو آپ کے پاس آئی؟ پہلی ماں ایک تھی میرے پاس، میں نام نہیں لوں گی، آئی جی کی وائف تھی. ٹھیک ہے، آئی جی کی وائف تھی میرے پاس. وہ پہلی دفعہ آئی تھی، پہلا میرا ہوئی تھی، اور ان کو الزائمر تھا. بچوں نے گھر سے نکالا؟ ہاں بس وہ نہیں، پرائیویٹ لائف ہے ان کی، نہیں رکھ پائی تھے، تو وہ پھر اب آئی میرے پاس. پھر وہ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ وہ گر گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، پھر ان کو آپریشن کے لیے لے گئے. خیر ان کا بیٹا لے گیا تھا ان کو. مگر یہ ہے کہ وہ پہلی خاتون تھی. سیکنڈ یہ آئی ابھی ہیں جو میرے پاس، شمیم بیگم. یہ بھی ایک بس
دھکے ہی کھاتی آئی. بس پہلے پتہ ہے میں بہت ہو جاتی تھی پینکی اور ایموشنل ہو جاتی تھی. اب تھوڑی دیر کے لیے میں ہوتی ہوں اسٹوری سن کے. یعنی کہ آپ کو پینک اٹیک آئے؟ ان کو سب کی سٹوریز ڈیفرنٹ سن کر. پینک اٹیک تو بہت ابھی بھی آتے ہیں, مگر یہ کہ مجھے ان کو ذرا مینٹین کرنا آ گیا. اچھا. تو مگر اب میں یہ کرتی ہوں کہ کم از کم لائک میں اس کو ابزارب کرنا شروع ہو گئی ہوں کہ ہے بھائی, اب ہے تو ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو جو ہے نا اس کا میک بیسٹ آؤٹ آف اٹ. آپ کا زندگی میں کوئی ایسی تکلیف دہ ماں کی سٹوری جو آپ کے کافی عرصہ آپ کو وہ بھی شوق کر گئی ہوں, کوئی تھا ایسا واقعہ؟ ابھی ہے آلریڈی, اور وہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے, مگر میں اس کو نہیں نکال پا رہی. میں روز سوچتی ہوں یا میں اس کو چھوڑاؤں, جا کے عیدی میں چھوڑاؤں. وہ ینگ ہے. اچھا. ہاں, اس کے انٹرویوز بہت دفعہ یہاں پہلے دفعہ آ چکے ہیں یہاں پر, مگر میں ابھی اس کو اس دفعہ نہیں کیا کہ ہر دفعہ پھر وہی لوگ دیکھتے ہیں اسی کو. مگر یہ ہے کہ اس کے 5 بچے چھین لیے گئے. سب سے چھوٹا بچہ بھی پیدا ہی ہوا تھا تو ساس نے اور اس نے نند نے, اللہ ان کو ہدایت دے, مار مار کے اس کو, طریقے سعودی عربیہ میں تھی وہ ہے ہمارے پاس یہاں بھی, اچھا. اور اس کو نکال دیا گیا. بچے چھین لیے ہیں. تو اب آج میں یہی بیٹھی, اپنی دوست ہے میری فاطمہ, ان سے ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ ہم ان کے اس کے گھر میں جاتی ہوں. بچے چھین لیے ہیں, ینگ ہے بیچاری, شادی کر لی ہے اس نے خود, اور یہ ینگ ہے. وہ اتنا ٹانگ پہ مارا ہے, اس کو چل نہیں سکتی. اب اس کو میں ایکسرسائز کروا رہی ہوں کہ وہ چلنا شروع کرے. چلتی ہے اب تو, خیر ٹھیک ہے وہ, مگر وہ سائیکولوجیکل دن بہ دن اور زیادہ ڈپریشن میں جا رہی ہے. بچوں کا سوچ کے. دیکھیں نا, ایک نیو بورن کو آپ سے چھین لیا گیا. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بچی اب اس کی ماشاءاللہ ہو گئی ہوگی 15 سال کی, اور اس واقعے کو اب ہو رہے ہیں 4-5 سال. بہنوں نے جا کے اس کو دارالعمان میں چھوڑ دیا. دارالعمان والے میرے پاس شیخوپور سے لے آئے, میں نے اس کو بالکل گلے لگایا کہ لاؤ دو مجھے. اب اس کو میں نے جوئیں نکالی پہلی اس کی خود, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جو حال ہوتا ہے پھر ان اداروں میں, تو اس کو صاف ستھرا کرنے کی عادت ڈالی ہے, مگر سٹل ابھی وہ اس ٹرومے سے نکل نہیں پا رہی ہے. آج کتنے سال ہو گئے. اب میں جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی, نیکسٹ ویک جاؤں گی, اور میں اس کے خامن سے جا کے ذرا 2 ہاتھ کروں گی لٹرلی کہ بھئی آپ بچوں کو ملنے دیں نا, میرے ادارے میں آ کے وہ اپنی ماں کو ملے. اس قدر ظلم ہے, آپ مجھے بتائیں, بالکل, کہ آپ بچے چھین لیے, ان کو کہیے تمہاری ماں مر گئی. اچھا, جب ماں باپ کو ماں کو چھوڑنے آتے ہیں آپ کے پاس, تو ان کو کوئی حیا, کوئی غیرت ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی شرم ہوتی ہے ان کے منہ پہ؟ کوئی شرم ابھی نہیں بلکہ آئی ایم ویری ہیپی کہ میں نے ایک ماں کو تو واپس بھیجا ہے, اس کے بیٹے کو بہت سمجھایا, اچھا, وہ لے گیا. تو میں تو چاہتی ہوں یار سب لے جاؤ اپنی اپنی ماؤں کو, بہن بھائی لے جائیں. بھائی کیوں نہیں سہارا دیتے؟ بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ جو 100 سال کی ماں جی ہیں. ابھی بتائیں 100 سال کی ماں جی ہیں, اب ان کو اگر میں نہ رکھتی, سب اداروں نے کہہ دیا ہم نے نہیں رکھتی. کیوں نہیں رکھتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. اس کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے کہ ان کی ایج 101 سال ہے, ہاں, کیوں نہیں کوئی اکوموڈیٹ کر رہا؟ وائی نہیں کر رہے؟ بس وہ بیبی ان کو یہ ڈر ہے کہ مر گئی ہمارے ہاتھوں, یہاں تو کیا ہوگا, تو مر گئی تو پھر مر گئی, ہم نے بھی تو مرنا ہے. سب نے میرا بھی بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو سکتا ہے, آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے, تو ہم لکھوا کے جتنی آئی ہیں وہ تو پوری کرنی ہے. اس میں میرا قصور یا آپ کا یا ان کا تو نہیں ہے, اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے گا تو. اس لیے میں نے کہا ویلکم, لے کے آؤ. بڑی خوش ہے ماں جی, ماں جی بہت خوش ہے. یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ کو, اور دیکھیں وہ دعائیں دیتی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے نا. تو مجھے تو صرف اپنی آخرت سنوارنی ہے, اور ایک میری ٹیمپرمنٹ. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں, شاید ٹیمپرمنٹ ہی مجھے ایسی دے دی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, آج میں پہلی دفعہ یہ آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے نا. بچوں کو سنبھالنا میری نظر میں بہت آسان ہے, بڑوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل. ڈفرنٹ مائنڈ. میں ہاں جی, ایک منٹ, میں مطلب کہ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس قدر ڈیفیکلٹ ہیں یہ عورتیں ٹو ٹیک کیئر آف. دوائی کہیں گے کسی کو آپ کی شوگر ہائی ہے, دوائی نہیں کھائیں گی. اچھا, اب بلڈ پریشر ہائی ہے, آپ کا ہارٹ پیرالائسس ہو جائے, آپ بتائیں کون سا بیمار ہوگا؟ میں کہاں سارا دن تو ہاسپٹلوں میں ہوتے ہیں. کبھی کسی کا آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے, کسی کے دانت نکلوا رہی ہوں, کسی کو ہیپیٹائٹس کا جا کے ٹیسٹ کروا رہی ہوں. کہ بھائی دیکھیں اس عمر کی عورتوں کے اور مسائل کے علاوہ بیماری بہت ہوتی ہے نا ان کا. اس عمر میں تو آپ کو اپنے ماں باپ کا ٹیک کے, ہر 70 سال کے بعد بات سنیں, ہر کوئی تھوڑا تھوڑا بیمار ہونا شروع ہوتا ہے. بالکل تیاری ہوتی ہے نا آگے جانے کی, چاہے وہ 90 سال ہو تک زندہ رہ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, یا 100 سال ہو یا 75 سال ہو. بالکل 70 سال کے بعد تو لوگ سمجھتے ہیں بس ہمارا اخیر آ گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو میں پھینک دیتی,
ابھی مجھے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں کہاں جاؤں گی، تو انہوں نے کہا کہ جی پھر جاؤ سڑک دیتے جاؤ، سڑک پہ بیٹھ کے مانگو، جو مرضی کرو. یہاں سے نکل جاؤ. تو ویسے کسی نے گاڑی کے نیچے تو سڑک کراس کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی کے نیچے اللہ نہ کرے آ جانا تھا. میں کس دل سے یا میں کس منہ سے کہوں کہ میں نے آپ کی ماں کو نہیں رکھنا؟ نو، رکھنا ہے بہت، جتنا رکھنا ہے. بلکہ اور بھی آنر میں کہہ رہی ہوں کہ اور بھی کوئی مائیں ہیں آپ پہ بوجھ ہیں، میرے پہ وہ بوجھ نہیں ہے. سب کچھ فری ہے یہاں پر، خدمت بھی فری ہے، میں خود ان کی خدمت کرتی ہوں. اور میں جو کچھ میرے سے ہو سکتا ہے دن رات میں لگی ہوں اس کام میں، اور میں اکیلی ہوں کام کرنے والی. اچھا، بالکل میں اکیلے کر رہی ہوں. آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ؟ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے 4 سال سے، اور میرے بچے باہر. اچھا. مجھے اس قسم کی کوئی سپورٹ، ایک ہوتا ہے ایموشنل سپورٹ ہے، میری فرینڈز ہیں سب کہتی ہیں بڑا اچھا کام کرو، مگر آگے بڑھ کے پریکٹیکلی کوئی نہیں آتا. تو پھر آپ دیکھیں نا، پریکٹیکلی مجھے یہاں آنا بھی ہے. ایک ڈونیشنز لینا میرا صرف کام نہیں ہے، میری فرینڈز کر رہی ہیں، ہاں بہت کام کر رہی ہے میرے لیے، ڈونرز لا رہی ہیں. مگر پریکٹیکلی مجھے تو اب ضرورت ہے، کیونکہ میں یہاں سے اب شفٹ ہونے لگی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میری سنی گئی ہے. مجھے ماشاءاللہ 2 کنال کا کسی نے گھر ڈونیٹ کر دیا ماشاءاللہ. جی. اب میں نے بڑھانی ہے عورتیں، ابھی اگر 20 ہیں تو میں نے کم از کم 40 تک تو لے کے جاؤں گی نا ان کو. میں تو اس کے لیے پھر مجھے جگہ بڑی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، خود ہی آتے گئے لوگ. میں تو سچ کہا ہی تھا کہ ہمیں بڑی جگہ چاہیے، مگر آ گئے لوگ. کیا میسج دیں گے؟ میسج میں یہی دوں گی کہ خدا کا واسطہ بچوں اپنی ماؤں کو لے کے جاؤ یہاں سے. اور اگر کوئی بہن بھائی ہے، بھائی ہیں، ان کا بھائی کیا ایک باپ کی جگہ ہوتے ہیں بہنوں کے لیے بھائی جی. اور اگر بھائی منہ موڑ لیا بھائیوں نے تو پھر لعنت ہے ایسے بھائیوں کے اوپر. میں کہتی ہوں لعنت ہے ایسے رشتے داروں کے اوپر کہ ایک بہن کو آپ سہارا نہیں دے سکے. کیا ہے 2 وقت کی روٹی کھلانا؟ آپ جا کے کسی کو باہر جمعرات یا کوئی فقیر آتا ہے آپ کو نہیں دے دیتے؟ دوائیں ہیں کیا ہے؟ خیراتی اسپتال کھلے ہوئے والد ہیں. مجھے بتائیں، میرا ہاسپٹل میں جاتی ہوں، کام کرتی ہوں بیگم شہاب الدین ہاسپٹل میں، بلکہ کوئی بھی ہو آپ لوگوں کے پاس مریض بھی ہو اور جو افورڈ نہ کر سکتا ہو، مجھے ڈائریکٹلی فون کریں. ملیحہ 0300046665 پہ فون کریں. میں آپ کی ایڈمیشن کراؤں گی کہ آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگنا. اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے وہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں. سارے آپ کے ٹیسٹ فری ہوں گے، دوائیں جب تک آپ وہاں رہیں گے فری ہوں گی. اور آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی لاہور میں بھی ایسا کوئی خیراتی اسپتال ہے پرائیویٹ ہاسپٹل. کیا بات، جو فری کر رہا ہے. جی بڑا ماشاءاللہ سے مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. اور آپ ماشاءاللہ سے اتنا آپ کے اندر جوش ہے، اتنا آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کہ آپ نے ان ماؤں کو جو ہے سب کو سنبھالا ہوا ہے. اس ٹائم 18 سے 20 مائیں اور ایک ماں کو آپ کامیاب بھی ہو گئی گھر بھیجنے میں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اس دن آپ وہ روئی ماں آپ کے گلے لگ کے جب وہ گئی. ابھی آتا ہے اس کا فون. اچھا، ریگولرلی وہ فون کرتی ہیں. میں خوش ہوں میں خوش ہوں. اور آپ بتائیں یہاں سارے ٹھیک ہیں؟ سب سہیلیاں ہیں ان کے لوگوں کی. اچھا، یہ ساری آپس میں سہیلیاں. میں نے سنا آپ ان کو میک اپ بھی لے کے دیتے ہیں کہ آپ میک اپ کیا وہ کریں؟ میں ان کو کہتی ہوں کہ وہ میں ان کو ایک منٹ وہ میں ان کو کہتی ہوں کہ بھائی صبح اٹھو، جب میں آتی ہوں کم از کم سب کو لپسٹک لگی ہو، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو تو ہم نے دنیا چھوڑی نہیں ہے. میں بھی تو لگاتی ہوں نا، آپ بھی لگائیں. میرے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ میڈم ملیحہ جو ہے دیکھیں کتنی دبانگ ماشاءاللہ، اتنا پیارا انہوں نے فروزی کلر کا فروزہ پہن کے سوٹ، اتنی پیاری لگ رہی. پہلے جب میری فرسٹ ملاقات ہوئی تھی انہوں نے شاپنگ پنک پہنا ہوا تھا. میں دیکھ کے ران، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں انہوں دی وڈی عمر ہو گئی انہوں رنگ سوٹ کرتا. میں تو براؤنز اور کالے پہ بچوں کو منع کرتی ہوں، نہ پہنا کرو. بہوؤں کو منع کرتی ہوں کیوں تم لوگ جوان ہو برائٹ کلرز پہنو. دیکھیں اس کی ایک فلسفی ہے پیچھے، سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے. کہ آپ جب صبح اٹھیں آپ خود ٹرائی کرنا. اچھا، اگر آپ نے کوئی ڈل گرے یا کوئی اس طرح کا ڈل رنگ پہنا ہوا ہے نا، آپ شیشے میں کھڑے ہو کے اپنی شکل دیکھیں، آپ سارا دن آپ کا ڈل ہی گزرنا ہے. اگر آپ نے وہی ریڈ رنگ پہنا ہو، فیروزی یا کوئی اچھا پہنا ہو، آپ خود اچھا لگتا ہے کہ ہم برائٹ فیل کرتے ہیں. جی. تو اگر آپ دیکھنے میں برائٹ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں بھی آئے گا کہ یار میں ابھی جوان ہی ہوں، میں کر سکتی ہوں. میں کوئی بڑھی عورت ہوں جو میں اتنے ڈل رنگ پہنوں. تو میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں یہاں پر بھی. ان کا کہنا ہے کہ برائٹ کلر پہنے، جوان رہیں. دل جو ہے نا وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بوڑھا محسوس نہ کریں. ان کا فیشیل ماشاءاللہ، ان کے ہیئر کٹ، ان کے پینی بینی یہاں ہوتے ہیں ہر مہینے. میری دوست ہے اما، اس کا پارلر ہے اور وہ فری کرتی ہے آ کے یہاں پر. آپ نے میرا خیال ہے ویڈیوز میری نہیں دیکھی ہے ماشاءاللہ.
وہ فری کرتی ہے آ کے یہاں پر. کیا بات ان کا ہر مہینے وہ آتی ہیں ان کی لڑکیاں لے کے اور وہ کرتی ہیں. ماشاء اللہ. بوڑھی بوڑھی ماؤں کے جو ہے نا وہ مینی کیور پیڈی دیکھیں ان کیور کے بھی دل ہیں. فیشل دل, اور ان کو میک اپ کہا جاتا ہے صبح صبح اٹھ کے لپسٹک لگائیں تاکہ بالکل لگائیں. فریش نظر آئے. تاکہ تو fresh ایسا نظر آئے. شیلٹر ہوم میں نے پہلی بار دیکھا جہاں ماؤں کو جو ہے وہ جوئیں تو بڑی دور کی بات ہے, ان کو اتنا اسٹائلش صاف لگژری ستھرا. لائف اسٹائل دیا گیا. کیا بات ہے. ڈیٹیل ان کی جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگی, تو آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر کے, ضرور اگر مجھ سے ہاسپٹل رابطہ جانا ہے, رکھیں. اگر کوئی ماں ہے کسی کے پاس کوئی ماں ہے بے سہارا ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں, تو ان کا سہارا بننے کے لیے میڈم ریحا پلیز بھیجے میرے وہ پاس. ریڈی. ٹھیک ہے, بالکل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.